صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لیکچرز ہیں یہ اصل میں والدین سے متعلق ہیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ پلے لسٹ انشاءاللہ ہم عنقریب لانچ کریں گے، اس کے اندر صرف بچوں سے متعلق لیکچرز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لیکچرز میں جو ضروری اور زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں ان کو بھی بیان کریں گے، اور اگر آپ حضرات کو اسی موضوع سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا جواب دینا اگلی ویڈیو میں مناسب ہوا تو اگلی ویڈیو میں دے دیں گے، ورنہ وہیں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ عام طور پر جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ امید کے ایام میں مقاربت کب تک درست ہے؟ تو دیکھیں، مقاربت ہر حالت میں جائز ہے، البتہ 3 حالتیں، ایک ماہانہ پیریڈ ہوتا ہے اور ایک ولادت کے بعد ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور حالت احرام میں۔ اور یہ جو امید کے بعد کے ایام ہوتے ہیں اس میں بھی مقاربت درست ہے۔ نساؤکم حرث لکم، قرآن کریم میں آتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ البتہ اگر مقاربت کی وجہ سے عورت کو ضرر پہنچے یا بچے کو ضرر پہنچے تو پھر مقاربت نہ اختیار کی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، کہ تم عورتوں کو ضرر اور نقصان مت پہنچاؤ۔ اور اس کا کوئی اندازہ نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ ہر ایک کی اپنی کنڈیشن اور اپنی کیفیت پر موقوف ہوتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جیسے آپ کی رہنمائی کرے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، شرعاً اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ امید کے ایام میں جو عام طور پر ایک غلطی واقع ہوتی ہے وہ یہ کہ عورتیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس حالت میں تو نماز کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض کہتی ہیں کہ جی ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، تو دیکھیں نماز والا حکم ایسا حکم ہے کہ جس حالت میں جس کیفیت میں آپ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں وہ ادا کریں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر ادا کرنا مشکل ہے تو لیٹ جائیں، ٹیک لگا لیں، یعنی جس طریقے سے ممکن ہو اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کریں، نماز کو چھوڑیں نہ۔ اور جب ایام قریب ہو جائیں تو کچھ دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے، اس ابتلا سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا اہتمام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور ان کے فضائل اور ثمرات و اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس حالت میں ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ خوشی نصیب فرما دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی والی بات پیش آتی تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر ہمارے ہاں مبارکباد دینے کا رواج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہدیہ دینے کا بھی رواج ہے کہ بچے کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔
تو ہدیہ دینا درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہدیہ دینا کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی برکت سے مابین محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوء قسمت سے ہم لوگوں نے اس ہدیے جیسے مبارک عمل کو اپنے لیے زحمت بنا لیا اور اب یہ عبادت سے نکل کر ایک رواج بن چکا ہے۔ ہدیہ ایک دل کی خوشی کا نام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اس کے کسی خوشی کے موقع پر اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ ہدیہ پیش کریں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بڑا عمل ہے، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے دل نہیں چاہ رہا، گنجائش نہیں ہے، ابھی آپ ہدیہ نہیں دے سکتے، لیکن چاروں ناچار آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ رواج کے پیش نظر کیا بات کریں گے، کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، تو پھر یہ ہدیہ تو نہ رہا، یہ تو مصیبت بن گئی۔ اس ہدیے میں ثواب تو نہیں ملے گا، اس ہدیے میں تو آپ نے صرف رواج کو پورا کیا ہے۔ اس لیے ہدیہ دیتے ہوئے نیت کو صحیح کرنا چاہیے۔ بہت سارے مواقع ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر ہم ہدیہ لیتے دیتے ہیں تو وہ ہدیہ دینا بالکل درست تھا، لیکن ہمارے رواج نے اس کو مصیبت بنا دیا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ولیمہ آپ نے کھایا تو آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں دلہے کو تو بالکل دیں، لیکن آج کل کا جو رواج ہے باقاعدہ اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو قرضہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کی واپسی ضروری سمجھی جاتی ہے، تو بھائی یہ تو پھر ہدیہ نہیں ہوا، یہ تو مصیبت ہو گئی ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے موقع پر، اسی طرح کوئی بیمار ہو جائے تو پوچھنی کے نام سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ہدیے تھے تاکہ دل خوش ہوں، دل جڑیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، لیکن ہماری بے جا پابندیوں کی وجہ سے دل قریب نہیں ہو رہے، بلکہ ان کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہدیہ دیتے ہوئے نیت کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جب ہدیہ دیتے ہوئے نیت ٹھیک ہوگی تو آدمی سوچے گا کہ کس ہدیے سے موہوب لہو کے دل کو زیادہ خوشی ملے گی، زیادہ راحت حاصل ہوگی، وہ رواج کو نہیں دیکھے گا۔ اب دیکھیں عام طور پر خوشی کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ مٹھائی کھا ہی نہ سکتا ہو شوگر کی وجہ سے، یا بچے کی خوشی ہے تو ہدیہ ہم نے مٹھائی ہی دینی ہے، حالانکہ آپ بچے کی ضرورت پیمپر کے شکل میں بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، فیڈر کی شکل میں بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، یا اور جو بچے کی ضروریات ہیں اس شکل میں ہدیہ دے سکتے ہیں، رقم کی شکل میں بھی ہدیہ دے سکتے ہیں۔ تو ایک رواج بن گیا کہ خوشی کے موقع پر ہم نے مٹھائی ہی دینی ہے، ہم نے کیک ہی دینا ہے، تو یہ رواج ہے، رواج سے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ اور یہ ایک عبادت تھی، یہ ایک عظیم الشان عمل تھا، یہ ایک بابرکت عمل تھا، اس کو بابرکت عمل ہی رہنے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔